حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ، اور حی علی الصلاۃ کے اس ہفتے میں جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں ہم نے بہت ساری اہم باتیں شامل کی ہیں، جن میں نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کے واجبات بھی ہیں، نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں کا بیان بھی ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کو نماز میں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فرائض میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، کہ ان کے بغیر نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی، اور واجبات میں وہ چیزیں ہیں کہ ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر سجدہ سہو سے ان کی کوتاہی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مفسدات میں وہ چیزیں ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر مکروہات میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس سے یا تو نماز کی برکت زائل ہو جاتی ہے، یا وہ نماز میں وہ چیز مکروہ تحریمی بن کر نماز کو واجب الاعادہ بنا دیتی ہے۔ بہرحال ایسے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کا کرنا ضروری ہے، جن سے بچنا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں پہ نگہداشت رکھنا، ان تمام باتوں کا علم ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا بنیادی موضوع ہے وہ ہے نماز کے فرائض۔ ہم گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ فرائض ان اعمال کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر ادا کیے جاتے ہیں، جن کا تعلق نماز کے اندر سے ہے اور ان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، جبکہ وہ چیزیں کہ جو نماز کے باہر ہیں اور نماز کے لیے ضروری بھی ہیں ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں، جیسے طہارت ہے، استقبال قبلہ ہے، اور دیگر چیزیں ہیں جن کا ہم گزشتہ پروگرام میں بیان کر چکے ہیں۔ نماز کے فرائض وہ امور ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں اور ان کا ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر ان فرائض میں سے کسی چیز کو ترک کر دیا تو وہ نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو مختلف دلائل میں غور کر کے ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہا نے جمع فرمایا ہے۔ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جن کو نماز میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بعد پھر قیام ہے، اس کے بعد پھر قراءت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر قاعدہ اخیرہ ہے، اور پھر خروج بالسنع ہی ہے۔ ناظرین، یہ 7 فرائض ہیں جو علماء نے بیان فرمائے ہیں، اور تقریباً یہ وہ فرائض ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ ایسی چیز ہے کہ جو نماز کے شرائط میں بھی شامل ہے اور نماز کے فرائض میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر تو یہ شرائط میں ہی شامل ہے، لیکن بہت زیادہ متصل ہونے کی وجہ سے یا نماز کے آغاز کے ساتھ اس کا اتنا اتصال ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کو فرائض میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے گزشتہ پروگرام میں نماز کے شرائط بیان کیے تھے تو اس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور آج جب ہم نے نماز کے فرائض آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے رب کی تکبیر بیان کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے تکبیر تحریمہ کہنے کا حکم ثابت فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کی مشہور و معروف حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز میں جس چیز سے ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں، وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور پیچھے تمام چیزیں پھر اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں، یعنی کھانا پینا یا لوگوں سے بات کرنا، وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَتَحْلِيلُهَا التسلیم، اور وہ چیز کہ جو آدمی کو نماز کی پابندیوں سے باہر کر دیتی ہے وہ التسلیم ہے، یعنی سلام پھیرنا، السلام علیکم کہہ کر نماز سے باہر آنا، یہ نماز کے لیے تحلیل ہے، یعنی اس کے ذریعے
ذریعے سے آدمی نماز کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، تکبیر تحریمہ نماز کے لیے بہت اہم ہے، اور جب یہ نماز کے لیے بہت اہم ہے تو پھر اس کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کو صحیح سے ادا نہیں کرتے، اس جلد بازی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اس طریقے سے اس کو ادا کرتے ہیں کہ جو شروع میں اللہ اکبر ہے اس کو کھینچ دیتے ہیں، یا اکبر کے لفظ کو کھینچ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، علماء نے فرمایا کہ جس نے اللہ اکبر کے لفظ الف یعنی شروع کے الف کو جس نے کھینچ کے پڑھا تو پھر اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جب لفظ اللہ اکبر ہی جس نے صحیح سے ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، اور جب نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا تو بقیہ نماز کس طریقے سے درست ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ تکبیر تحریمہ بہت اہم ہے نماز کے لیے، اور اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی بھی ہماری بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو مناسب طریقے سے ادا کریں، یعنی اللہ اکبر، تاکہ ہماری نماز درست طریقے سے شروع ہو سکے۔ تکبیر تحریمہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہم یہاں پر ضمناً شامل کر رہے ہیں اپنی گفتگو میں، کہ تکبیر تحریمہ جس کے ذریعے سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو جب جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اس کو نماز کی تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کی حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک با جماعت نماز ادا کی اور اس طریقے سے کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پا لیا، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 براءت لکھ دیتا ہے۔ ایک براءت جہنم کی آگ سے یعنی حفاظت لکھ دیتا ہے، اور دوسری حفاظت اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفاق یعنی منافقت سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو تکبیر اولیٰ کو پانے کا ناظرین بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ البتہ علماء نے اس کے اندر وسعت بیان فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کو بھی اگر پا لیا، یعنی اس طرح وہ جماعت میں شامل ہوا کہ امام کے ساتھ اسے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ مل گئی، تو اس نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا لی۔ اور بعض علماء نے مزید اس کے اندر گنجائش دی اور فرمایا کہ جس نے اس پہلی رکعت کو پا لیا، یعنی حتیٰ کہ اگر وہ رکوع میں بھی شامل ہو گیا تو اس نے تکبیر اولیٰ کو حاصل کرنے کی فضیلت کو پا لیا۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تکبیر تحریمہ کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اور جب جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں تو اس میں پہلی رکعت کو پانے کی کوشش کریں، تاکہ جو پہلی رکعت کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے آزادی اور نفاق سے آزادی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکے۔ ناظرین، جو دوسرا فرض علماء نے نماز کے لیے بیان فرمایا ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ یہ بھی نماز کے لیے بہت اہم ہے، جیسے تکبیر تحریمہ نماز کے لیے اہم ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے ہیں، وہ پہلا فرض ہے، اور اس کے بعد قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تو جو نمازیں فرض ہوتی ہیں جیسے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازیں ہیں۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز کی جو واجب نماز ہے، اسی طریقے سے عیدین کی نماز، اور اسی طریقے سے فجر کی سنتیں، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں قیام یعنی کھڑے ہو کر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ جس شخص نے ان نمازوں میں قیام کو ترک کر دیا، یعنی کھڑے ہو کر اس نے نہیں پڑھی فرض نمازیں، کھڑے ہو کر اس نے نہیں پڑھی عیدین کی نمازیں، کھڑے ہو کر اس نے نہیں پڑھی وتر کی نماز، اور اسی طریقے سے اس نے کھڑے ہو کر نہیں پڑھی فجر کی سنتیں، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، تو یہ جب اس نے قیام کو ہی ترک کر دیا تو ناظرین پھر یہ نماز کا جو فرض تھا، اہم ترین فرض تھا، جب وہی ختم ہو جائے گا تو اس کی وہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو کوئی معذوری ہے، مجبوری ہے کہ اس کو کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے۔ البتہ کوئی بغیر عذر کے بیٹھے، یا کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو چھوٹے موٹے عذر کو اپنے لیے کوئی بڑا عذر بنا لے، تو یہ اس کی بددیانتی ہے، اس کی خیانت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو پھر اپنی خیانت کا بدلہ خود ہی بھگتنا ہے۔ لہذا ہر شخص کو غور کر لینا چاہیے کہ اس کی مجبوری کس درجے کی ہے اور اس کو کس طریقے سے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس قیام کے بعد ایک اہم ترین فرض ہے رکوع کرنا، اور اس کے بعد چوتھا فرض ہے سجدہ کرنا۔ رکوع اور سجود قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا بھی ذکر
فرمایا اور رکوع کرنے کا بھی ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے ایک مراد تو یہی ہے کہ تم رکوع کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی با جماعت نماز ادا کرو، کیونکہ جہاں سارے رکوع کرنے والے شامل ہوتے ہیں تو وہ اجتماعی نماز ہوتی ہے، اور اس میں جب اجتماعی نماز میں آدمی شامل ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو ان میں سے جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری جماعت کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں اور وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکوع کرنے کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے اہل ایمان تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع اور سجود دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ البتہ ناظرین اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں نماز کے طریقے بھی باقاعدہ تفصیل سے شامل کریں گے، لیکن چھوٹی سی بات ہمیں جو بنیادی طور پہ معلوم ہونی چاہیے کہ جب ہم رکوع کریں تو ہماری جو پیٹھ ہے وہ بالکل برابر ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے ہم رکوع نہ کریں کہ جس میں ہماری پیٹھ کچھ اٹھی ہوئی رہے یا خدا نہ خواستہ بہت زیادہ جھک جائیں۔ یہ دونوں طریقے منع کیے گئے ہیں۔ درمیانہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پیٹھ کو بالکل ہموار اور برابر رکھ کر نماز ادا کریں، اس طریقے سے کہ اگر بالفرض اس پیٹھ پہ کوئی پیالہ بھرا ہوا، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرنے پائے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہی نماز کا صحیح طریقہ ہے۔ اور پھر رکوع کے اندر ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کو ہم آگے انشاءاللہ نماز کے طریقے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کرنے کے لیے بھی جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہماری پیشانی، ہماری ناک اور ہمارے جو پیر ہیں وہ زمین پر اچھے طریقے سے ہم جما کر رکھیں۔ بعض لوگ بہت بے پرواہی کرتے ہیں، اپنے پیروں کو صحیح سے پیچھے نہیں رکھتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کا رخ صحیح نہیں رکھتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ سجدہ کرتے ہیں کہ جس طریقے پر سجدہ صحیح معنی میں ادا نہیں ہو پاتا، اور بعض اوقات ایسی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس سے وہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سجدہ بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور سجدے میں خاص طور پر جب ہم اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں تو کوہنیوں کو ہمیں اٹھا ہوا رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے نماز نہ ہو کہ جس میں ہمارے ہاتھ اور ہماری کوہنیاں سب کی سب وہ زمین سے لگی رہیں۔ اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو کوہنیاں زمین سے قدرے اٹھی ہوئی ہوں۔ البتہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ہمارے ہاتھ ہم اس طرح نہ پھیلائیں کہ جس سے برابر والوں کو تکلیف ہو، اس بات کا بھی ہمیں خیال کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ناظرین رکوع و سجود سے پہلے نماز کا ایک اور اہم ترین فرض ہے قراءت کرنا۔ قراءت جو ہے یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی تمہیں قرآن مجید سے میسر آ جائے تو تم اس کی تلاوت کرو۔ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر علماء نے بیان فرمایا کہ مطلقاً قراءت کرنا یعنی کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے پڑھ لینا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ البتہ پھر سورہ فاتحہ پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ کوئی سورت یا کوئی 3 آیتیں ملانا یا کوئی ایک بڑی آیت کے جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ تلاوت واجب ہے اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو پڑھ لینا یہ فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے بالکل بھی تلاوت نہیں کی، یعنی جس نے نہ تو سورہ فاتحہ پڑھی، نہ اس نے کوئی سورت ملائی، نہ کوئی آیت ملائی، اور بالکل ہی اس نے تلاوت کو ترک کر دیا، تو گویا کہ اس نے نماز کا جو فرض تھا قراءت کرنا اس کو اس نے ترک کر دیا، اور جب اس نے فرض کو ہی ترک کر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جس نے اس واجب ترتیب کے اندر کوئی خلاف ورزی کر لی، مثلا سورہ فاتحہ تو پڑھ لی مگر سورت نہیں ملا سکا، یا سورت ملا لی اور سورہ فاتحہ نہیں ملا سکا، تو اس صورت میں سجدہ سہو آخر میں کر لینے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بشرط یہ کہ یہ اس نے جان بوجھ کر نہ کیا ہو، کیونکہ اگر کوئی غلطی اس نے اس طرح کی واجب کو ترک کرنے کی جان بوجھ کر کی ہے تو ناظرین ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر جو غلطی کرے گا تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے گا۔ یہ قراءت کرنا نماز کا ایک اہم ترین فرض ہے۔ فرض رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہم ادا کرتے ہیں، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء، تو ان نمازوں میں جو فرض رکعتیں ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ قراءت کرنا فرض اور ضروری ہے۔ البتہ ان فرض رکعتوں میں جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے ان میں بعد کی 2 رکعتوں میں قراءت کو فرض نہیں فرمایا گیا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں قراءت کرنا ضروری ہے۔ بعد والی 2 رکعتوں میں اگر کوئی شخص 3 تسبیح کے برابر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے یا
کچھ بھی قرآن مجید سے کوئی چیز تلاوت کر لیتا ہے یا کوئی اور کلمات کی وہ تلاوت کر لیتا ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ہر فرض نماز میں، تو ان پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے وتر کی جو نماز ہے اس کی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں یا نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کی بھی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون کون سی رکعتوں میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اور کون کون سی رکعتوں میں ہمارے لیے قرات کو فرض کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی مزید ہم تفصیل بیان کریں گے کہ جب ہم باقاعدہ قرات کی گفتگو کریں گے، قرات کے موضوع پہ بات کریں گے اور اس کی باریکیاں بتائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اگلے کسی پروگرام میں ہم ضرور شامل کریں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ناظرین ضروری ہے کہ جو قرات کا فرض ہونے کا معاملہ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب آدمی تنہا نماز ادا کر رہا ہو یا وہ نماز کسی کو پڑھا رہا ہو۔ اگر وہ آدمی تنہا نماز ادا نہیں کر رہا بلکہ کسی کی امامت میں ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس مقتدی پر، جو یعنی پیچھے کھڑے ہو کے جو پڑھ رہا ہے، اس کو تلاوت کرنا شرعاً منع کر دیا گیا ہے۔ وہ آدمی جو پیچھے امام کے ہو وہ تلاوت نہیں کرے گا۔ وہ بے شک رکوع میں امام کے پیچھے سبحان ربی العظیم پڑھے گا، سجدے میں وہ امام کے پیچھے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، التحیات میں وہ التحیات پڑھے گا، ثنا سبحانک اللہم وہ سب کچھ پڑھے گا۔ مگر جو تلاوت کا دورانیہ ہے جس میں امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا کوئی بھی سورت امام پڑھتا ہے، تو اس صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے امام کے پیچھے کھڑا رہے، خواہ اسے امام کی آواز آئے یا نہ آئے۔ مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کی تلاوت کی آواز نہیں آتی کسی کو بھی، اس میں بھی مقتدی پہ لازم ہے کہ وہ خاموشی سے کھڑا رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام تلاوت شروع کر دے تو تم سب خاموش ہو جاؤ۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا یہ مقتدی کا کام نہیں ہے۔ البتہ یہاں تک حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، یعنی امام جو قراءت کر رہا ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ لہذا مقتدی کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے اور کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ امام جو تلاوت کر رہا ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ قراءت بھی بہت اہم فریضہ ہے، رکوع کرنا بھی بہت اہم فرض ہے، سجدہ کرنا بھی بہت اہم فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قاعدہ اخیرہ بھی نماز کا بہت اہم فرض ہے، یعنی آخر میں بیٹھنا، چاہے وہ 2 رکعت کے آخر میں ہو 2 رکعت والی نماز میں، یا 4 رکعت کے آخر میں ہو 4 رکعت والی نماز میں، یا 3 رکعت کے آخر میں ہو 3 رکعت والی نماز میں، وہ قاعدہ اخیرہ جس میں التحیات ہم پڑھتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ البتہ اس کے اندر التحیات جو ہم پڑھتے ہیں جس کو تشہد کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ انشاءاللہ جب واجبات کی بحث آئے گی تو ہم واجبات بھی نماز کے ضرور بیان کریں گے۔ تو یہ نماز کا ایک اہم ترین فرض ہے، چھٹا فرض ہے کہ ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں التحیات کی مقدار، اس کے اندر پھر التحیات پڑھنا یہ نماز کا واجب ہے، اور یہ بیٹھنا اس کے لیے یہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر آخری جو نماز کا فرض ہے وہ ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر ہو جانا، اور وہ جو ہمارا عمل ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس لفظ کے ساتھ نماز سے باہر ہونا یہ واجب ہے، اور مطلقاً باہر ہونا نماز سے یہ فرض ہے، اور نماز کے فرائض میں اس کو آخری فرض کے طور پر شمار کیا گیا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قول یا فعل کے ذریعے نماز سے باہر ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں، یعنی اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر ہو جانا۔ تو آدمی جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کے فرائض ہیں جن میں ہم نے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے پھر قیام کا ذکر کیا، یعنی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا۔ وہ تمام نمازیں کہ جن کو کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے ان میں قیام فرض ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے
قراءت کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ہم نے رکوع سجود کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر ہم نے قاعدہ اخیرہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے خروج بسنہ کا ذکر کیا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نماز کے ان فرائض کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے دوران ہماری توجہ رہے ان فرائض کو ہم مکمل کریں، ان فرائض کو ہم اچھے طریقے سے ادا کریں۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری توجہ بھی پھر انہی چیزوں کی طرف رہے گی، اور جب توجہ ان چیزوں کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ وسوسے بھی خود بخود ہماری نمازوں سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حي على الصلاة